اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا ان الذین بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیے، کانوا وہ تھے من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون ہنسا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نیک لوگوں کا مذاق بنایا کرتے تھے ان کی بات کی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے دنیا میں، یہ جو مجرم لوگ ہیں وہ مومنوں کا، جو کافر لوگ ہیں مومنوں کا کیا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ کیسے کہ جیسے مجرموں میں جو کفار کے مجرم ہیں ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط، تو جنہوں نے حضرت بلال، یاسر اور عمار اور صہیب اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ پر ظلم کیا تھا، یہ جو ہیں وہ شامل ہے۔ تو جب یہ دنیا میں یہ مذاق بناتے تھے تو اب کیا ہوگا، آخرت میں وہ لوگ مومن ان کا مذاق بنائیں گے۔ دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو بالکل آج بھی وہی حال ہے کہ جو اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں کرتا، اور تو کیا ہوتا ہے دوسرے اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کے نام رکھتے ہیں۔ ایک یہ شکل ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر سارے دنیا دار ہیں تو ایک اس میں برقع پہن کے پردہ کر لیتی ہے تو باقی سارے ہنستے ہیں اور اس پر ترس کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنی مجبور ہے، حالانکہ اگر اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوئی ہے تو ان کا آنکھوں سے اشارے کرنا اور ہنسنا، کیونکہ انہوں نے تو قرآن نہیں سمجھا ہوا، اللہ کے احکام کو نہیں سمجھا ہوا۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں کہ مرد بھی اگر کسی بات کا، داڑھی وغیرہ کا مذاق بناتے ہیں تو کوئی بھی ایسا حکم شریعت کا جس کا مذاق بنایا جائے، نہ اس محفل میں بیٹھے کہ جو مذاق بنا رہی ہے نہ ان کا ساتھ دے، بلکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے خود آگے آگے۔ اگر یہ کام کیا جائے گا تو پھر مشابہت جو ہے وہ کفار مکہ جیسی ہوگی۔ وَإِذَا مَرُّوا کیا ہوتا، اور اذا جب، مرو گزرتے، بہم ان سے، یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے، جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے، اشارے کرتے، انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے، ان کے عیب نکالتے اور عیبوں کی طرف اشارے کرتے۔ اشارے کرنے کا سبب جو صرف تھا وہ دین کی وجہ سے تھا، انہیں حقیر جاننا۔ تو جو بات پہلی آیت میں ہوئی کہ وہ کرتے تھے، تو بالکل آج بھی جو کام ہو رہے ہیں یہ مکے کی جہلیت سے بڑھ کے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے ہر حدود کو پار کر دیا شریعت کا مذاق بنانے کی وجہ سے۔ تھوڑے سے میڈیا سے پیسے لینے کی خاطر ایک ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ جو دین کا مذاق بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو چل پڑتی ہے اور اس پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی غیرت جاگتی نہیں، اور سارے دین کا مذاق بناتے ہوئے اس سے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے، اگر کسی کے پاس دین کا مذاق بنائی کوئی ویڈیو آ جائے فوراً اسے ڈیلیٹ کرے، نہ خود دیکھے نہ کسی کو فارورڈ کرے۔ وہ کسی بھی معاملے میں، اگر کوئی نماز کا مذاق بنا رہا ہے، اگر کوئی روزے کا مذاق بنا رہا ہے، اگر کوئی پردے کا مذاق بنا رہا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی دین کی بات کا مذاق بنا رہا ہے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے، جہلیت کے جو لوگ تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، اشارے کرتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ اپنے گھر واپس آئے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، اہل کیا ہوتا ہے گھر، إِلَىٰ طرف، أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف،
मुनकालाबू वापस आते हुए, फ़ाकिहीन बहुत मज़े से, यानी जब क्या किया, ईमान वालों के पास से गुजरे तो आपस में आंखों में इशारे कर लिए। वाइजन कालाबू, और जब वो लौटते हैं, इला आहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, मुन कालाबू लौटते हैं, फ़ाकिहीन मज़े करते हुए, यानी सुबह शाम अपने घर की तरफ जाते हैं तो फिर खुश होते हैं, बातें बनाते हैं कि हमें क्या करते हैं कि शुक्र करने के बजाय वो क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। और जब मुजरम लोग अपने घरों में होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करने के बजाय तो ईमान वालों का हकारत से तज़किरा करते हैं और खुश होते हैं और इनसे हसद करते हैं। तो आज भी वही हाल है कि ईमान वाले, हम समझते हैं कि कामयाब वो है जिसका घर बहुत बड़ा है, कामयाब वो है कि जिसके पास जायदाद बहुत ज़्यादा है या जिसके पास गाड़ी है और जिसकी दुनिया में ठाट बाट है, हमें वो कामयाब लोग लगते हैं। हालांकि कामयाबी असल जो है वो ईमान की कामयाबी है। और ये हमारा ज़हन इस तरह क्यों बना हुआ है, इसलिए हमारा ज़हन इसलिए बना हुआ है कि हम जो हैं वो आखिरत पर नहीं, दुनिया के बंदे हैं। जो बंदा आखिरत का होगा उसको ये जो है ना कामयाबी लगेगी इस बात में कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए। और जो दुनिया का बंदा होगा, पैसे की हवस होगी, पैसा चाहेगा, तो उसको क्या दिल उसका होगा कि मुझे जहाँ से मर्ज़ी है दुनिया ही मिल जाए, और दुनिया में वो कामयाबी समझेगा। वाइज़ा राऊहुम, वाव और इज़ा जब, राऊहुम उन्हें देखते, यानी किनको, ये ईमान को देखते, कालू तो कहते, इन्ना हाउलाई बेशक ये लोग हैं, लज़ालून ये भटके हुए लोग हैं, यानी अस्हाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ले आए हैं वो गुमराह हैं। वो क्या उन्हें समझते कि ये जो नबी पर ईमान लाए हैं ये गुमराह हैं, इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपना लिया। वो मुसलमानों को अज़ियतें भी देते कि इनके दीन पर नहीं चलना, और तरह तरह की बातें भी करते और मजाक भी बनाते थे। वमा उर्सिलू और नहीं भेजे गए उन पर, वमा उर्सिलू उन पर हाफिजीन निगहबान बनाकर, हालांकि वो उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजे गए। निगहबान का मतलब कि जो मोमनों पर तबसरा करते हैं, जो बहस करते हैं, जो आंखों के साथ इशारे करते हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी कोई निगरानी नहीं है, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, इस पर तुम निगरान नहीं हो। फलियौमल्लज़ीना, बस आज के दिन, दुनिया में तो क्या हो गया, मजाक बन गया, दुनिया में मजाक बनाया, आंखों से इशारे किए, उन्हें हकीर भी समझा, उन्हें भटका हुआ भी समझा, लेकिन बात इधर बदले की नहीं है। बात कहाँ है, बदले के दिन क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा, फलियौमल्लज़ीना आमनू, तो आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ारी काफरों पर, यज़हकून वो हंस रहे होंगे। मौका मिल गया ना, अल्लाह ताला ने एक वक़्त दे दिया। ये बात ज़िंदगी में याद रख लें, जिस बंदे ने जुल्म किया है, अगर उसको दुनिया में बदला नहीं मिल रहा कि मुझे जुल्म मुझ पर हुआ है, तो आखिरत में उसको वो बदला ज़रूर मिलेगा। जो लोग आपसे ज़्यादतियाँ करते हैं, जो लोग आपको नहीं अच्छा समझते, आप उनके साथ अच्छा करते हैं, क़यामत वाले दिन इस बात का इंसाफ होगा। परेशान ना हुआ करें कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसलिए कि बदले का दिन यहाँ नहीं है। वहाँ क्या होगा, मोमन काफरों पर हंसेंगे, जब वो काफरों को अजाब की सख्तियों में चलते फिरते देखेंगे तो क्या होगा, मोमन मजाक उनका बनाएंगे। जो जज़ा का दिन होगा, जहाँ पे हिसाबो किताब का दिन होगा, तो ईमान वाले इन पर हंसेंगे कि खुद गुमराह होने की वजह से ये दुनिया में हमें गुमराह कर रहे थे, हम हमारे ऊपर हंसते थे, तो आज मोमनों को मौका मिलेगा कि आज इनका मजाक बनाएं। अलल अराइकी तख्तों पर, कौन,
مومن بیٹھے ہوں گے نا تختوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، رب کی طرف سے جو تیار کردہ نعمتیں ہیں وہ دیکھیں گے، وہ دیدار الہی کا بھی لطف اٹھا لیں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جتنے جنہیں گمراہ کہا گیا ہے آج وہ اتنے عزت والے بن گئے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے۔ حل ثوب الکفار، کیا وہ کرتے تھے، ما کانوا یفعلون، حل ثوب الکفار کیا بدلہ دیا گیا، مل گیا کافروں کو، ما کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے، کافر مسلمانوں سے بدسلوکیاں کرتے تھے، اپنے دین کی حمایت کرتے تھے، قیامت کے دن کافروں کو ان کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ جتنے مذاق بناتے تھے، جتنے طعنے کرتے تھے، جتنے حقیر سمجھتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا، حقیر بنا دیا، مومنوں کو عزت دے دی، مومنوں کو تخت پہ بٹھا دیا۔ تو اہل ایمان ان سے پوچھیں گے بتاؤ احمق لوگو، بیوقوف لوگو، گمراہ تم تھے یا ہم تھے؟ کیا ہوگا، وہ پوچھیں گے آج کہ دنیا میں جتنا کچھ کیا ہے تو آج بتاؤ کہ گمراہ کون ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ایمان والوں کا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر نقص نکالتے ہیں تو مولوی سے نکالتے ہیں، سارے مل کے بیٹھ کے صرف ایک علامہ پہ تبصرہ کرتے ہیں، ایک عالم پہ تبصرہ کرتے ہیں، ایک دین پہ چلنے والوں کو پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عالم چاہے جس فرقے کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، کسی عالم کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی آپ کے سامنے سر عام جو ہے اللہ کے دین کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی بات کر لیں، وہ سب کے سامنے کر لیں کہ یہاں پہ اس نے غلط بات کی ہے، تو وہ نہیں بات۔ لیکن جو عالم بندہ، جو سمجھانے والا بندہ ہے، جو قرآن پڑھانے والا بندہ ہے، جو حدیث سکھانے والا بندہ ہے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، تنقیدیں اس پہ کرتے ہیں، فکریں اس پہ کستے ہیں، مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ایمان لاتے ہیں عالموں کے علاوہ بھی، یہ تو میں نے ایک بات کی ہے نا کہ نشانہ وہ بنے ہوئے، جتنے لوگ بھی دین پر عمل کرتے ہیں اگر خود عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کا مذاق بنا کے جاہلیت والے کفار مکہ کے ساتھ نہ ہو جائے، کیونکہ کیا کریں، یہ دعا مانگے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی کیا کریں، عمل کریں، ہم بھی ایسے ایسے عمل کریں جو تجھے پسند آ جائے۔